اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بآسانی حق پہنچ سکے. کنفیوزڈ مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام. آپ کی آواز لوٹ کر آ رہی ہے. آپ نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے؟ ہاں. اس کو نکال دیں. آپ سن پڑ رہے ہیں؟ ہاں اب ٹھیک ہے. ہاں تو میں نے پہلے بھی اب کی اسٹریم میں آیا تھا تو بات ہو رہی تھی کہ ہم اللہ سے کمیونیکیٹ کر پاتا ہے یا نہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ ہم سب کو کریٹ کرتا ہے، مطلب رزق دیتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں کون سی چیز اچھی ہے بری ہے اس کے لیے نالج بھی، کتاب بھی پڑھائے گی. اس مطلب یہ بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اس ٹائم میں آتے رہے گا. نہیں یہ تو نہیں کہا ہوگا، میں نے کہا ہوگا اگلا سوال اگلی مرتبہ کر لینا. جی. ہاں مطلب یہ تو کہا تھا لیکن بات ختم ہو گئی تھی زبردست اس میں. جی. تو کوشچن تو یہی ہے کہ اللہ ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو جب وہ سوال کا جواب میں نے پچھلی مرتبہ دے دیا تھا تو اب نیا سوال لے کر آئے نا. ہاں تو یہی بات کس ذریعے میں کرتا ہے؟ وہ قرآن ہی ہے، پروفٹ ہی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس پر بھی بات ہو گئی تھی، اچھی نہیں طرح ہوئی تھی مجھے اس یاد بات، ہے. نہیں ہوئی تھی. ہو گئی تھی. ابھی میں نے مجھے الگ بھی سے تو وہ یاد ویڈیو ہے. ڈالی نہیں ہے. اسی پر بات ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے پاس وحی آتی ہے، وہ وحی قرآن کی شکل میں محفوظ ہے. قرآن کے تعلق سے آپ نے سوال کیا تھا کہ بھئی قرآن محفوظ ہے، اس کی کیا دلیل ہے. ساری بات تو ہو گئی تھی. نہیں مطلب آپ مجھے کوئی اور سمجھ رہے ہیں، اس طرح کا کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اگر ہوئی اچھا تھی تو میں کیوں آؤں گا؟ چلیں. نہیں آپ نے کہا نا آتے رہنا، میں نے بولا تھا، تو شاید آپ جس طرح آپ اس کو غلط سمجھے، ہو سکتا ہے اس کو بھی غلط سمجھ رہے ہوں. میں تو صرف یہ نہیں. پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ چلے آپ کو ٹھیک ہے، چلو صحیح، کو بات نہیں. آپ یہ دلیل چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی وحی آئی، اس کی کیا دلیل ہے؟ نہیں اور کمیونیکیٹ تو کرتا ہے ہاں، لیکن اس کے بعد پروفٹ کے ذریعے ہی کرتا ہے، اس کا ثبوت. ہم سے وہ پروفٹ کے ذریعے ہی کرے گا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر وہ ہم سے ڈائریکٹ کرے تو ہم سارے پروفٹ ہوں گے نا بھائی. ہاں تو کیا پرابلم ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم سارے پروفٹ ہوں گے تو پھر کسی دوسرے کو پیغام تو دے نہیں پائیں گے، چونکہ جس کو بھی دیں گے وہ پہلے سے پروفٹ بنا بیٹھا ہے. پروفٹ کا مطلب یہی ہے کہ جو دوسروں کو پیغام دے. تو یہ تو پہلے سے ہی بنا اچھا، ہوا جس کو بھی کانسیپٹ. پیغام آپ کو دیں گے، چونکہ سارے پروفٹ ہیں تو سارے مسلمان ہوں گے، تو کافر تو ختم اس دنیا سے، سب مسلمان ہی رہنے. جب سب مسلمان ہی رہنے ہیں اور ایمانی پر سب کا خاتمہ ہونا ہے اور جنت کے اعلیٰ کوارٹر میں ہی سب کو جانا ہے، تو ٹیسٹ تو ختم ہو گیا بھائی. تو پھر دنیا میں کیوں آئے؟ جنتی میں ٹھیک تھے. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب پروفٹ نہیں بنیں گے، کچھ گنے چنے لوگ بنیں گے. ظاہر ہے کچھ گنے چنے لوگ بنیں گے، تبھی ان کی بات کو کچھ مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے. جو مانیں گے وہ لیکن جنت میں جائیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اسی کو امتحان کہتے ہیں. لیکن وہ بھی تو ہیومن ہی ہے نا. ان کو کس نے منع کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں امتحان ہو رہا ہے. امتحان کب پاسبل ہوگا؟ جب کچھ گنے چنے لوگوں کو کے پاس ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو، وہ آپ کو بتائیں. اور جن کے پاس کمیونیکیشن ہو رہا ہے وہ مورالٹی کے ہائیسٹ پیڈل پر ہیں، وہ ان میں امورالٹی ہے نہیں، تب جا کے امتحان ہوگا نا. لیکن وہ تو ہیومن ہے نا یہ تو ہماری وہی طرح. بات ہو گئی، جنہوں نے ایگزام پیپر بنایا ان کو ہی بیٹھا دو کہ بھائی لکھو اب اس پہ جواب. ہاں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ہیومن ہے. اگر وہ ہیومن نہیں ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے لیکن وہ تو ہیومن نہیں ہے، ہم کیسے ان جیسی عبادت کر سکتے ہیں؟ یہی سوال ایگزیکٹلی مشرکین مکہ نے کیا تھا کہ بھائی فرشتہ کیوں نہیں آتا پیغام لے کر؟ فرشتہ اگر آئے گا پیغام لے کر، وہ دین پر عمل کر کے سکھائے گا کہ ایسے کرو ایسے کرو، تو آپ یہ کہہ دیں گے یہ تو فرشتہ ہے، اس کے پاس تو طاقت ہے، اس کو تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے سوائے عبادت کرنے کے، تو اس کے لیے تو بہت آسان عبادت کرنا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تب آپ یہ اعتراض کر رہے ہوتے. لیکن وہ تو کچھ اس ہیومن کے پاس جب آ رہا ہے تب ہمیں کیوں نہیں دکھتا؟
اچھا چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں, چلو ایک سیناریو کریٹ کرتے ہیں. 1400 سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا ڈائریکٹ, تو ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے امیجن کریں سب نے اس پیغام کو آتے ہوئے دیکھا, یعنی فرشتے کو آتے ہوئے دیکھا. یہ رہے جبریل آ گئے اپنے بڑے لمبے چوڑے پروں کے ساتھ اور آ کے پیغام دے دیا. آپ مان لیتے؟ آپ کے لیے بات کافی ہوتی؟ چونکہ آپ تو تب بھی نہیں ہوتے نا وہاں, آپ تو آج بات کر رہے ہیں مجھ سے. ہاں کیوں نہیں مان لیتے؟ اگر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لیتے ہیں تو میں کیوں نہیں مانوں گا؟ تو پھر ابھی بھی مان لو, ابھی کیا لیکن مسئلہ ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں تو نا آپ فرشتے. آپ کہہ رہے ہیں نا ہم نے نہیں دیکھا, تو آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل کو آتے ہوئے ابھی بھی نہیں دیکھ پاتے, اگرچہ صحابہ دیکھ رہے ہوتے ابھی بھی نہ دیکھ پاتے نا, چونکہ آپ تو آج پیدا ہوئے ہیں. ہاں ابھی بھی آپ کو بغیر دیکھے ہی ماننا پڑتا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ صلی علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اونٹنی باہر کر لے آؤ, تو اس کے سامنے اونٹنی باہر کر لے آیا, تو ان کو جو اونٹنی کیا ثبوت ملے ہمیں تو نہیں ملتا نا. کیا لے آؤ؟ اونٹنی. صالح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں, پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا. صالح علیہ السلام پہاڑ سے نکال کر لیا, اوکے ٹھیک ہے صحیح ہے. تو آپ ہاں دیکھو سیدھا سیدھا سوال کرو کہ ہم نے معجزہ نہیں دیکھا. نہیں مطلب پروفیٹ سے لے آتا ہے, اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا, اس لیے مت کرو. کوئی اچھا ان بہت کو سارے جن لوگ ہیں. کے سامنے اونٹنی نکلی پہاڑ میں سے, انہوں نے تو دیکھا ہاں یا نہیں دیکھا؟ ہاں دیکھا تھا. ٹھیک, تو ان کا دیکھنا آپ کے لیے کافی ہے؟ نہیں اگر میں دیکھتا تو ہوتا. ٹھیک, ان کا دیکھنا آپ کے لیے کافی نہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے 8 بلین انسانوں میں سے ہر انسان کو اونٹنی پہاڑ میں سے نکلتی نظر آئے, ہاں رائٹ؟ اوکے, ہاں تو ہر ایک کے اور سامنے آج سے 1000 کنٹینیوسلی, سال بعد بھی ہاں نہیں وہ چلتی رہی, بس اونٹنی نکلتی آ رہی اونٹنی. دنیا میں کتنی اونٹنی ہوگی بھائی؟ اونٹنی نکل رہی مستقل پتھر کے اندر سے. تو اگر اونٹ تو کنارے بیٹھ جائے گا اونٹنی کہ جب اونٹ کے بچوں کو پیدا ہی پتھر کے اندر سے ہونا, تو مجھے کیا محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو کنارے بیٹھ جائے نہیں گا. نہیں نہیں نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اونٹنی باہر دیکھا ہے وہ تو پروفٹ نہیں تھا, اور ہم بھی پروفٹ نہیں ہیں. تو ہم سب کو ثبوت دینا سیم ہونا چاہیے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر مردے کو زندہ کرنے وہ لوگوں نے دیکھا ہے, تو اور بھائی وہ نان جو پروفٹ لوگوں اونٹنی نے دیکھا والا ہے. پروف ہے وہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی ایک اللہ کو مانتے آئے تھے. ان کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں کوئی ایسا ثبوت دے, تو انہوں نے کہا یہ جو اونٹنی نکلی ہے پہاڑ میں اس میں پتھر میں سے, اس کو تم نے دیکھا ہے, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حضرت صالح ہم کے تو لیے بولے نہیں آئی تھی, وہ لوگوں کے لیے آئی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نان پروفٹ جو لوگ تھے اس کے لیے اگر آیا ہے ثبوت کے لیے, تو اس کو ہر نان پروفٹ جو انسان ہے اس کے لیے آنا چاہیے نا. تو بھی ٹھیک ہے, اسی میں کیا کہہ رہا تھا, تو پھر اونٹنی ہر نان پروفٹ انسان کے لیے ہمیشہ اونٹنی پتھر میں سے نکلتی رہے. تو نہیں نہیں 8 بلین اونٹنی, لوگ تو ہمارے اس دنیا میں موجود ہیں, اور آپ کب غلط سے سمجھ دنیا رہے ہیں چل بات رہی کو. ہے, تو کتنی اونٹنیاں نہیں ہوں گی نہیں بھائی, اور ساری پتھر میں سے نکل رہی ہوں گی. نہیں نہیں, مطلب اور صرف اونٹنی جیسس کے کو ہی ہر بارے میں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہر مردے کو زندہ کرنا چاہیے. تو مرا کوئی نہیں, جو جیسے ہی مرو کھٹ سے زندہ. وہ تو معجزہ کا یا مطلب معجزہ کا ٹائپ ہے نا. اس کا ہاں مطلب تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, اس کا یعنی مطلب آپ کے پاس یہ ٹائپ ہے کہ کچھ دیکھے کچھ نہ دیکھے. کوئی نہ کوئی معجزہ آپ کو دکھنا چاہیے. ہاں پروفٹ ہونا ہے, اس کا ثبوت ہونا چاہیے. اچھا, اگر معجزے ہر انسان کو اس طرح دکھتے رہیں گے تو معجزہ رہے گا, کیونکہ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ مطلب بات یہ ہے نہیں ایک کہ منٹ ہولڈ آن, معجزہ بولتے ہیں خلاف عادت کام کو. تو جب معجزہ اس طریقے سے ہر ایک کو دکھے گا تو وہ خلاف عادت ہو جائے گا یا عادت بن جائے گا, اور جو چیز عادت ہو جاتی ہے وہ معجزہ نہیں. تو جیسے ہی معجزات ہر ایک اور اس انسان کو بات دکھیں گے وہ معجزات نہیں رہیں گے. مطلب موسیٰ اور علیہ اس بات السلام کی کے کیا ٹائپ پر گارنٹی ہے جو حضرت لوگ, کی جو ان کے نزدیک معجزہ مانا جائے گا وہ دوسرا معجزہ مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا؟ صحیح کیا بات. پتا اس کو کچھ الگ ٹائپ کا چاہیے ہو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو معجزہ دیکھ کر اللہ کو مان لیا تھا, اس کا کنڈیشن ہمارے کنڈیشن تو سیم نہیں ہے. سارے نان پروفٹ کو اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں, اس کا تو بھائی سائن بھی آپ ہونا یہ پڑتا ہے. دیکھو ادھر ادھر کی بات نہ کریں, آپ یہ دعویٰ کرنا چاہ رہے ہیں کہ معجزہ ہر ایک کو نظر آنا چاہیے, رائٹ؟ ہاں
ओके, प्रूफ रहना चाहिए, प्रूफ नहीं, बात प्रूफ की नहीं हो रही, मौजज़े पे, ये इधर उधर की बात ना करें मेरे सामने। आपने मौजज़े का लफ्ज अच्छा बोला ठीक है है, कि ठीक है, मौजज़ा मुझे ठीक नजर आना चाहिए, ठीक है। ठीक। मौजज़ा किसको कहते हैं? मतलब मुझे तो अच्छी तरीके से पता नहीं, लेकिन मैं उतनी पढ़ा मतलब इस्लाम में स्टडी नहीं कर चुका हूँ। लेकिन वो जो अमरुन मतलब खारिकुन लिल आदा, यानी खिलाफ आदत, अनयूजुअल चीज, उसको मौजज़ा कहा जाता है, ठीक। अब अगर अनयूजुअल चीजें हर इंसान को नजर आए तो वो अनयूजुअल रहेंगी, वो तो यूजुअल हो जाएंगी ना। यानी इस पूरी दुनिया का निजाम इस तरीके से बिगड़ेगा, एक कहेगा यार मैंने देखा ना, मेरे यहां तो टेलीफोन में से निकली ऊँटनी, आप कहेंगे नहीं मैंने जैसे ही भात खाई भात में से ऊँटनी निकल आई। वो तीसरा बंदा कहेगा कि नहीं मैं तो नलके में से मैंने टंकी चलाई, पानी में से पानी निकलने के बजाय ऊँटनी निकल रही। तो सबको मौजज़े अलग अलग हुए। अब पता चला कि जहां से ऊँटनी निकल रही है वहां से तो नहीं निकलेगी, इधर उधर की जगह से ऊँटनी निकलना अब यूजुअल हो जाएगा, तो फिर मौजज़ा किधर रहा? मैं कह रहा हूँ कि हजरत कोई ये पहले भी के तो कह जमाने में लेगा ना जो कि मैंने प्रॉफिट आते ऊँटनी थे। में से ऊँटनी को निकलते हुए देखा है। अरे अब वो भाई बात नहीं, उसको ऊँटनी में भी से मौजज़ा हो ऊँटनी जाएगा। निकलना ना, वो मौजज़ा नहीं रहेगा, बल्कि वो मौजज़ा हो जाएगा। हाँ, वो मौजज़ा हो जाएगा। वो ऊँटनी तो में से मैंने ऊँटनी एग्जांपल दिया निकलना था ना। वो मौजज़ा हो जाएगा, मैंने तो लेकिन टंकी में से ऊँटनी निकलना मौजज़ा नहीं रहेगा। मैंने तो बस एग्जांपल दिया था, आप वो ही बात बार बार करके मतलब क्या साबित करना चाहते हो मुझे, मतलब कैसा भाई ये जो कैसा लग... एग्जाम्पल आपने दिया था उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। चलो नहीं ऊँटनी नहीं की जगह शेरनी ले नहीं आओ, शेरनी की जगह नहीं जगह गधा ले आओ, कुछ भी ले आओ, कोई ना कोई जानवर नहीं, कहीं ना कहीं से निकालेंगे ना। नहीं मेरे मेरे कहने का मतलब ये था कि पहले जमाने में जब प्रॉफिट आता था तब लोग कहता था कि हमें कोई प्रूफ दिखाओ कि हम तुम्हें प्रॉफिट माने, तो वो लोग मुझे दिखाते थे। तो अभी हमारे पास प्रॉफिट है इस वक्त तो वही मौजूद? तो नहीं, नहीं, तो किससे मुतालबा करेंगे? वही बात उस टाइम पे नॉन प्रॉफिट लोगों को जो सुविधा दे गई हमें अच्छा, नहीं नहीं वो दे रहा। सुविधा नहीं थी, ओ भाई वो सुविधा नहीं थी, वो उनका इम्तिहान बहुत सख्त था, इसलिए कि अच्छा इसकी इसकी दलील सुने। जिन लोगों ने हजरत सालेह की ऊँटनी पत्थर में से निकलते हुए देखी, उनका क्या अंजाम हुआ? लेकिन कुछ लोग तो माना था ना। सवाल का जवाब, उनका अज़ाब आया अंजाम था, क्या हुआ? अल्लाह का अज़ाब आया था, अल्लाह का अज़ाब आया था। क्यों? जाबे कर दिया था ऊँटनी को। क्यों? ज़िबा कर दिया था ना, हाँ ऊँटनी को ज़िबा कर दिया था, यानी मौजज़े की तौहीन की थी। मौजज़ा देखने हाँ के बावजूद नहीं माना थे, जैसे ही नहीं हाँ उन्होंने इनकार किया, अज़ाब आ गया। तो भाई हाँ। आप अगर मौजज़ा देख लें तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप मान लें? कोई नहीं गारंटी मतलब है? क्यों नहीं मानेगा, कुछ लोग तो नहीं, माने थे वो ना, फिर सालेह अलैहिस्सलाम के लोगों ने क्यों नहीं माना? कुछ लोग तो माने थे। जिन लोगों ने नहीं माना उन्होंने क्यों नहीं माना? आप भी तो उन कुछ लोगों में से हो सकते हैं जो जिन्होंने नहीं माना था। आपके पास किसका क्या सबूत है कि आप हर हाल में मानेंगे? यही अगर बात मैं तो अपने यही बात तो वो लोग कह रहे थे कि हमें मौजज़ा दिखाओ हम मान लेंगे, मौजज़ा देख लिया फिर नहीं माना। लेकिन अगर मैं अपनी आंखों के सामने ये देखूं, मैं क्यों नहीं वो अपनी मानूंगा? आंखों के सामने तो उन्होंने भी देखा था ना ऊँटनी को निकलते हुए, तो उन्होंने तो नहीं माना। लेकिन उन्होंने तो मानना ही नहीं था ना। बल्कि तो ऐसा हो सकता है कि आप कंडीशन भी ऐसे ही रखी हो। थी कि हमें, उन्होंने कंडीशन रखी थी कि पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकाल के दिखाओ तब मानेंगे, निकाल के दिखा दी तब भी नहीं मानी। आप तो नहीं कंडीशन भी माने। नहीं रख रहे, आप तो कह रहे हैं कुछ दिखा दो। अच्छा, ईसाइयों के यहाँ हजरत ईसा कैसे उन्होंने कहा कि हमें आसमान से खाना उतरवा दे, हम वही खाना खाएंगे। अल्लाह ताला ने क्या कहा था? देखो मैं तुम्हारी बात मानकर खाना उतार रहा हूं, इसके बाद अगर किसी ने इनकार किया तो ऐसा अजाब दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। क्योंकि मौजज़ा आने के बाद कोई इनकार करता है तो बस फिर उसके बाद इत्माम हुज्जत हो जाती है। तो लेकिन यह तो इसका मतलब ये हुआ कि मौजज़ा देखने के बावजूद भी इनकार करते थे लोग। तो इस बात की क्या दलील है कि आप नहीं करेंगे? क्योंकि वो लोग जो मौजज़ा देख रहे थे वो मुतालबा ही करते थे कि मौजज़ा दिखाओ, तब भी इनकार करते थे। लेकिन ऐसे भी तो वादा इनकार नहीं किया था मूसा तो अलैहिस्सलाम ये जब तो देखा आपके था लिए तो रहमत है बहुत भाई लोग कि आप कोई ऐसा हिस्सी मौजज़ा नहीं देख रहे हैं। ये आपके लिए रहमत है कि आप नहीं जमीन नहीं से आसमान में बारिश होते हुए नहीं देख रहे हैं, ऊपर ही से नीचे पानी गिरता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। क्योंकि जैसे ही लेकिन नीचे जब से ऊपर जाना शुरू करेगा और आपने अगर इनकार कर दिया, ऊपर से आग का गोला आएगा और आपको भस्म कर देगा। लेकिन हम कह रहे होंगे लो जी अजाब आया। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम मौजज़ा दिखा था तो बहुत आप जब सजदे में वाकई में गिरकर कंफ्यूज इस्लाम है माना था मेरे ना। भाई, आप कुछ ना थोड़ा डॉक्टर से मिले, आप वाकई में हाँ, कंफ्यूज है, असल क्योंकि बहुत खराब कंफ्यूजन डॉक्टर का कंफ्यूज। इलाज है भाई। हाँ, तो हमारे पास इसका तो बहुत ध्यान हमने तो दीजिए। हमने तो जो जवाब देना था जवाब दे दिया। अब इसमें और ऐसा जवाब दे दिया इसमें अगर और मगर की कोई गुंजाइश नहीं है।
आपको जितना बोलना है बोले. तो आपने को कहने का मतलब कि प्रोफेट मोहम्मद हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है. अब बात बहुत पानी बहुत सर से ऊंचा हो चुका. तो आपको इसका दलील नहीं देंगे कि प्रोफेट मोहम्मद प्रोफेट जवाब दिया, जवाब दे दिया. चले. अच्छा जी, स्केप्टिक एग्नोस्टिक साहब जी, क्या? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने निकाला नहीं, वजह थी आपके पास निकालने की और मैं कुछ कर भी नहीं सकता. ये मुझे क्रेडिट जाता है फिर स्केप्टिक साहब. बहुत शुक्रिया. और मैंने निकाला. कैसे कहते हैं, मैं सीरियस काफी आज वो जो दुनिया में सूरत हाल चल रही है उस पर मेरा क्वेश्चन था, बल्कि आमिर भाई अच्छा है क्योंकि इनकी स्ट्रीम के बाद ही ज्यादा मेरे ज़हन में वो सवाल मजीद पुख्ता हुआ. आप में से भी लेकिन जवाब देते कि देखिए जो इस वक्त जुल्म हो रहा है फलस्तीन में, वो तो पहले तो ये आई थिंक ये कहना भी जरूरी है नॉन मुस्लिम होते हुए भी कि आई थिंक ऐसा जुल्म है कि रोज अपने इंसान होने पर भी शर्मिंदगी होती है कि हम आराम से अपने बिस्तरों में सो रहे हैं. और यानी इसमें जितना ज्यादा मजम्मत तो क्या, यानी रियली अगर हम कोई भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें है तो हमारा जिंदा रहना ही नहीं बनता जिस तरह का जुल्म हो रहा है. लेकिन उसमें मैं एज नॉन मुस्लिम, हमें तो अपनी पोजीशन तो पता है कि हमने तो दुनियावी असबाब देखने हैं कि दुनियावी असबाब के तौर पे क्या किया जा सकता है, क्या डिप्लोमेटिक हल है, क्या मिलिट्री हल है, एक्सेट्रा. जो आमिर भाई की एक स्ट्रीम थी या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मुझे एक कंफ्यूजन नजर आती है कि असबाब को कितना देखा जाएगा और ईमान को कितना देखा जाएगा, ये कैसे तय किया जाएगा. ये आप मक्की दौर में हैं या मदनी दौर में हैं, मतलब कैसे फैसला है कि ओके अब हमारे पास असबाब इनफ हैं, अब नहीं है. क्योंकि अगर सिर्फ बात ईमान की है फिर तो एक बंदा भी जाके अटैक कर दे और वो शहीद हो गया, वो तो कामयाब हो गया. ये सवाल आपका मुझसे है कि आमिर भाई की? आमिर भाई से जो भी मेरा यानी जनरल ये कंफ्यूजन मुझे मुस्लिम उम्मा में थ्रू आउट इस वक्त बहुत सख्त. देखें, हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से चंद एक जो बड़े ममालिक हैं वो तो मदनी दौर से भी आगे हैं, ठीक है, असबाब के एतबार से. असबाब मदनी दौर में भी इतने नहीं थे कि जितने उन ममालिक के पास हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया. उनमें आप तुर्की को ले लें, सऊदी अरब को ले लें, और भी दूसरे ममालिक हैं, हर एक पाकिस्तान तक चले जाएं, तो हथियारों के मामले में, फौज के मामले में अगर सारे मुस्लिम ममालिक की फौज मिला दी जाए तो कम 7-8 लाख बंदा बनता है. तो ये एक फैक्ट है. हजरत इससे ज्यादा, अगर 7 लाख 8 लाख तो सिर्फ पाकिस्तान की है. 80 लाख, हाँ जी, बिल्कुल 70-80 लाख में कहना चाह रहा था, 60 लाख, जी हाँ ठीक है, 80 लाख के करीब. तो भाई ये इतनी बड़ी आर्मी है और इतने सारे मिसाइल हैं, हजारों की तादाद में, सबके जेट्स मिला लें, मतलब ये कि वसाइल की कोई कमी है नहीं, इतने वसाइल हैं. पॉइंट नंबर 1. अब रही ये बात कि फलस्तीन में, तो जो फलस्तीनी हैं उनके पास असबाब नहीं है, ठीक है, उनके पास असबाब की किल्लत है. और मैं समझता हूं कि शायद बाज मर्तबा वो उनकी हालत वही हो जाती होगी कि जो मुसलमानों की असबाब के हवाले से थी मक्की दौर में, लेकिन उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है. यानी वो जो कर रहे हैं वो इकदामी नहीं कर रहे हैं, वो दिफाई कर रहे हैं. तो जब वो दिफाई हैं, यानी उनको एक ओपन एयर प्रिजन में डाल दिया गया और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 15-20 सालों से उनकी यही सूरत हाल है. पानी उनके पास जाता है तो एक मिकदार में, और वो भी इंटॉक्सिकेटेड, और उसके अलावा जो है यानी उसको आपको पता ही है, उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है. तो अब जो सूरत हाल वो वहां पर है, वो अपने दिफा में वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि करो या मरो. तो अगर करेंगे तो भी मरेंगे, नहीं करेंगे तो भी मरेंगे. तो वो आप उनके बारे में कह सकते हैं कि वो शायद मक्की दौर में हो, लेकिन पूरी मुस्लिम उम्मा तो मदनी दौर से भी आगे निकल गई है. लेकिन मुफ्ती साहब, उम्मा तो कोई एक एंटिटी के तौर पे इस वक्त नहीं एग्जिस्ट करी, नेशन स्टेट्स के तौर पे एग्जिस्ट करी है. तो फॉर एग्जांपल एज अ पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी मुसलमान कोई है, आपकी नजर से उसका इस वक्त लाया अमल के बस वो चल पड़े, जो उसके पास बंदूक पत्थर है लेके चल पड़े, या स्टेट के लेवल पे मोबिलाइजेशन करे? क्या नहीं, एक रिसेंटली एक फतवा अभी आया है, और ये फतवा जो है कतर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है उलमा की, उनकी तरफ से आया है. और गालिबन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की भी एक ऑडियो मैंने सुनी थी, वो भी कुछ उसी तरह की मिलती जुलती है. उसके मुताबिक के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, मुस्लिम नेबरिंग स्टेट्स, ये पहले उनके ऊपर फर्ज है, उसके बाद जितना जो दूर होगा
اس کی جو سمجھ لیجئے کہ جو درجہ بندی ہے اس کے اوپر اس چیز کے واجب ہونے کی، وہ اسی اعتبار سے ویری کرے گی. لیکن جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں، اب اس میں چاہے آپ لبنان لے لیں، اردن لے لیں، سیریا لے لیں، ایجپٹ لے لیں، ترکی ہے، سعودیہ، یہ سارے کے سارے، اور پھر ان کی جو اپنی پوزیشن ہے. مان لیجئے سعودی عرب کی ایک پوزیشن ہے پوری دنیا میں، ویسٹ میں اور امریکہ میں سعودی عرب کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور سعودی عرب کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے یو اے ای کا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. ترکی کی بہت زیادہ اہمیت ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی اوور آل. تو یہ بڑے بڑے ممالک ہیں، تو یہ اسباب کے اعتبار سے بہت آگے ہیں. اور میں نے ٹویٹر کے اوپر کلیئرلی ٹرکی کو، ٹرکش گورنمنٹ اور اسی طریقے سے اردوگان کو واضح طور سے کنڈیم کیا ہے کہ بھائی تم، اب آپ دیکھیں کہ آذربائیجان سے 60% جو آئل ہے اسرائیل کا، وہ وایا ترکی آتا ہے. تو ترکی نے اس تعلق سے کچھ نہیں کیا. کل جا کر ترکی نے، جب اتنا کچھ ہو گیا، کئی ہاسپٹلز کے اوپر بمباری کر دی گئی ہے، تو کل جا کر ترکی نے اپنے سفیر کو واپس بلایا. اس سے پہلے بولیویا نے واپس بلا لیا تھا اور اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ختم کر دیے تھے. تو جو مسلمان نہیں ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اور جو مسلم ممالک ہیں، حکومتیں ہیں، وہ یہ نہیں کر رہی ہیں. اس میں مسلمانوں کا قصور نہیں ہے. سوری اس کے اندر لیکن مجھے بڑا اہم لگا یہاں سوال کہ ہم تو جو سوشلسٹ ہیں، ہم تو اس کا انالیسس کرتے ہیں رولنگ کلاسز. جیسے آپ ممالک کا نام لے رہے ہیں کہ ترکی نے یہ کیا، سعودیہ نے یہ کیا، جو کہ ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی فیصلہ جو کر رہی ہیں وہ رولنگ کلاسز کر رہی ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ شامل ہیں ان ویسٹرن ممالک میں. وہی ہمارا، میں وہی کہنے والا تھا کہ عوام کا خطا نہیں ہے، بلکہ جو حکومتوں میں شامل ہیں یہ ان کے فیصلے ہیں. تو ایک عام، فار ایگزامپل جیسے میں نے پاکستانی کا، ایک عام پاکستانی اس میں یعنی آپ کے نزدیک جو مسلمان ہیں وہ کیا کرے؟ وہی ایک عام شخص جو ہے وہ صرف اپنی حکومت کے اوپر دباؤ ہی ڈال سکتا ہے. اس کے لیے ہرگز یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائے اور لے کے چل دے. کیا کرے گا وہاں جا کر؟ اس کے پاس ہتھیار ہی کہاں سے آئے گا بھائی؟ ہتھیار کے نام پر اس کے پاس چاقو ہوگا، چھرا ہوگا، وہ میزائلوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالے. یہی پاسبل ہے ایک عام انسان کے لیے. اور اسی طریقے سے دیکھیں، یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ بہت سارے محاذوں کے اوپر لڑی جا رہی ہے. ایک تو میدان جنگ ہے، میدان کارزار ہے کہ جہاں پر لاشیں گر رہی ہیں، بم برس رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. دوسرا میدان جو ہے وہ نیریٹو کا ہے، اور تیسرا میدان جو ہے وہ ہے کیپٹل کا. یعنی اسرائیل کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کی کمپنیوں کے، اسٹار بکس ہے، سارا پیسہ جو ہے وہ اسٹار بکس ایک بڑا جو اس کا ریونیو ہے وہ وہاں جاتا ہے. تو آج کی تاریخ میں آئی نو کہ میں نے آپ کے ساتھ کافی اسٹار بکس میں بیٹھ کے پی تھی جی. تو لیکن بات یہ ہے کہ آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اسٹار بکس نے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا. اسی طریقے سے والمارٹ $1 بلین دے رہا ہے، امیزون کی طرف سے ملینز آف ڈالرز جا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری ٹی جے میکس اور بہت ساری کمپنیاں جو میرے کم. ہاں، تو اب مسلمان یا انصاف پسند آپ جیسے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے مورلی کہ ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے جہاں سے اس کو مدد مل رہی ہے اس کے اوپر اٹیک کریں، اور وہ اس طریقے سے کہ جتنا بھی ممکن ہو ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ وہاں سے ہٹا لیں. کہ بھئی اگر مان لیجئے ایک چیز آپ کو والمارٹ میں مل رہی، وہی چیز آپ کو کسی دوسرے اسٹور میں مل رہی، تو چلو میں دوسرے اسٹور سے جا کر لے لوں، کم سے کم میرا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بچوں کے قتل میں نہ ہو. یہ دوسری سطح ہے. تیسری جو میں نے دوسرا آپ کو محاذ بتایا وہ نیریٹو کا ہے، اور اس میں فلسطینی بہت حد تک کامیاب ہیں. وہ اس طریقے سے کہ ویسٹرن اور امریکن علاقوں میں اس وقت جو پبلک پرسپشن ہے اسرائیل اور فلسطین کے تعلق سے، اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ شفٹ آیا ہے. اور وہ یہ کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی، فلسطینیوں کا وہاں پر حق ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور اب بم بھی انہی کے اوپر برس رہے ہیں. یہ جو شفٹ ہے آپ کو پہلے نہیں ملا تھا، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے یا بہرحال بہت سے انصاف پسند غیر مسلم ہیں ان کی وجہ سے یہ شفٹ آیا ہے. یہ ایک اور محاذ ہے کہ جس میں ایک عام مسلمان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. بہت ہی زبردست مفصل. اچھا، میں ایک نا بات یہاں اسکیپٹک بھائی اجازت ہو حضرت، یہ جو شفٹ دیکھنے میں آیا ہے اس میں نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا وغیرہ کا جو رول ہے وہ تو پرومیننٹ ہے. حماس کا اٹیک کرنا بھی، آپ اس کو غلط بولیں، اس کو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن جو بھی یہ ویسٹ کر رہا ہے، جو بھی کچھ میڈیا سپانسرز سو بھی معاملہ کر رہے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ حماس کے اس اٹیک نے ایک نیا چیپٹر اوپن کیا ہے جس نے ہسٹری کو دوبارہ ریکال کروایا ہے. اور جو لوگ آج کی یوتھ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئی ہے، جو ساری ٹریفک ہے، ان کو پتا چلا ہے کہ پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایشو کیا ہے. جی ہاں، یہ ویسٹ بینک کیا ہے، ایسٹرن جیروشلم کیا ہے، غزہ کیا ہے، اس کی جیوگرافک جو ہسٹری ہے وہ لوگوں کو پتا چلی ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کو شور ڈالنا پڑتا ہے
लोगों को बताने के लिए कि इर्द गिर्द क्या चल रहा है। एक तो ये चीज मैं रखना चाहता था, दूसरी बात मैं रखना चाहता था, जो स्केप्टिक एग्नोस्टिक था, मेरी बात के बाद जो सवाल उठा रहे थे उसमें मैंने दो बड़ी किताबें, एक हाउ टू विन अ वॉर और आर्ट ऑफ वॉर, सैनजू की जो बड़ी किताब है, जो बड़े थिंक टैंक्स थे जो वॉर की स्टडी की हिस्टोरिकली, उन्होंने टॉप पर लिखा है कि किसी भी आर्मी के मोराल को अप रखना होता है जंग जीतने के लिए। ये जो आपके असबाब हैं ये लोग छोड़ के भागते हैं, जो कि हमने देखा रिसेंटली, ठीक है। और उस पर जो न्यूट्रल एनालिसिस है वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरफ से और मीडिया हाउसेस की तरफ से आया। मोराल अप रखने का तरीकाकार ये है कि एक बिलीवर के लिए, एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी चीज जो उसके मोराल को अप रखती है वो ये है कि वो अल्लाह के लिए और हक के लिए और अदल के लिए और अपने हक के लिए, मजलूमों के दिफा के लिए वो लड़ता है। ये चीज का तसव्वुर जो है ये मुसलमानों के अंदर, इनके हुक्मरानों के अंदर आना चाहिए कि ये दुनिया फानी है, इसके बाद एक अदालत लगनी है जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल होगी। लिमनिल मुल्कुल यौम इस अच्छा वक्त आमिर कहा भाई, गया है। आपको ऐसा नहीं अब इस लगता, मोराल सॉरी को आप इंटरप्ट रखने कर के रहा हूँ, लिए, इस मोराल को आप रखने के लिए जरूरी ये है कि जो अवाम है वो प्रेशर क्रिएट करे। अब दूसरी चीज जो मैंने वहां पर बयान की थी वो ये है, लामहल्ला तौर पर दो सूरतों में से एक सूरत होगी, ये क्रिस्टल क्लियर है। अब इसको आप बाय फोर्स समझें या यानी बाय हुक और बाय क्रुक, वॉलंटियरली कोई जाए या किसी को ड्रैग करके लेके जाएं, इस जंग में आवाम उतरेगी। एक तो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से हुकूमतों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हुकूमतें, हमारी जो स्टेट्स हैं, मुस्लिम स्टेट्स, वो डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर लॉबिंग करेंगी, प्रोपेगेंडा करेंगी, नैरेटिव बिल्ड करेंगी, जिस वजह से हम इसकी टेबल टॉक के जरिए मसला हल कर सकेंगे। ये दो के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास तीसरी है नहीं है, ये सिंपल है। अब देख ले क्या लेकिन फैसला करना इसमें है। वो ज़िमनी एक सवाल है, वो एड्रेस कर दीजिएगा बेशक, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि शहादत जो है थोड़ी ओवर वैल्यू की गई है जितनी एक्चुअली शायद इस्लाम में हो, कि मतलब मुझे तो स्पिरिट ये समझ आती है कि आप अपनी बेस्ट प्लानिंग करें और उसके बाद शहादत हो जाए तो ठीक है, फिर आपकी विन है। लेकिन सिर्फ देखें शहादत फॉर द सेक ऑफ शहादत के बस आपने शहीद हो जाना बगैर प्लानिंग के, वो ये तो कोई कहा ही फायदा नहीं है, ये तो हाँ कभी ये भी नहीं कहा। हाँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई, ऐसा नहीं है। यानी अगर आप मौजूदा मसले को ही देख लें, चले आप किसी और किताब को या किसी हिस्ट्री को छोड़कर मौजूदा मसले को जो फलस्तीन इसराइल का चल रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जी जिन लोगों ने अटैक किया 7 अक्टूबर को हमास ने, कि उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी? क्या उनको पता नहीं था कि रिटेलिएशन होगा और जबरदस्त होगा? हम्म। मैं नहीं समझता ये कि कोई इनोसेंट आदमी भी ये समझ रहा होगा कि नहीं बस उन्होंने मिसाइल छोड़ दी है। अच्छा, बिल्कुल उनको अंदाजा जबरदस्त होगा। सवाल। ये जो शहादत के ओवर वैल्यू करना ये चीजों पे, हजरत उमर का कॉल बिल्कुल इसके बरअक्स मिलता है। वो बरअक्स ये मिलता है कि एक है वॉर स्ट्रेटजी। वॉर स्ट्रेटजी के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि आपने मैक्सिमम डैमेज करना है और मिनिमम कोलैटरल डैमेज हो या मिनिमम आपके लोगों आपका नुकसान हो, यानी मैक्सिमाइज करना है उस डैमेज को और अपने गोल्स को अचीव करना है। ये सिंपल सेकुलर वॉर स्ट्रेटजी मानी जाती है। हजरत उमर का भी कॉल इस पे आपको मिलता है कि ऐसे ना करो कि जीरा ना पहनी और मैदान में उतर जाओ। ये ऐसे नहीं कहा कि कोई बंदा जो है जिसकी महारत नहीं है, पहली सफ़े, यानी जिसको अरबिक वॉर टर्मिनोलॉजी के अंदर अल मुकद्दमा बोला जाता है, यानी वो जो दस्ता है, जो मुकद्दमा है, वो फुल ट्रेंड लोग हों, ऐसे लोग हों कि जिनकी तीरंदाजी की, नेजाबाजी की, तलवार की, घुड़सवारी की, हर तरह की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी इन मॉडर्न टाइम्स उनको हर किस्म का वेपन, यानी जिस तरह हमारे कमांडोज होते हैं, यानी हर किस्म की ट्रेनिंग उनकी हो। ये तो क्लियर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म सही मुस्लिम में मिलता है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिंदा किया जाऊं शहादत, वो शहादत के रुतबे को अहमियत दी गई है इस एतबार से कि एक तो मुजस्सम शहीद बनता है, गवाह बनता है, और दूसरा यह है कि राह हक के अंदर उसने अपनी जान लुटाई है, ऑब्वियसली उसका दर्जा बुलंद होगा। अच्छा, यही चीज फ्यूल देती है और ऑक्सीजन देती है फ्रीडम फाइटर्स को कि वो अपने हक के लिए टैंकों के सामने बच्चे खड़े होते हैं। आप मुझे बताएं, मोरल अप करना है, मोरल अप के लिए एक इंसान की साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी को खड़ा रखने के लिए आपको ये चीज बयान करनी होती है। यानी मैं ये स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूं, आपको ये चीज बयान करनी होती है ताकि वो अपने हक के लिए आवाज उठाए। अब उसमें हकीकत बेस ये चीज है। आप देख लें जिन जंगों में जो सेकुलर वॉर्स हुई हैं, उनके मोरल इतने डाउन होते हैं कि फौजी आपस में लड़ पड़ते हैं। सही। अच्छा, और इस जंग में भी आप देखें कि नुकसान किसका हुआ है? यानी जो रेप्यूटेशन इजराइल ने बनाई थी ना गुज़िश्ता चंद सालों में, चंद दहाइयों में, वो रेप्यूटेशन बिल्कुल शैटर्ड हो गई है, बिल्कुल खत्म। कि भाई आयरन डोम का एक हवा खड़ा किया हुआ था, खत्म। उसके बाद ये था कि भाई उसकी आर्मी इतनी जबरदस्त और ट्रेंड है, गज्जा में दाखिल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर, यानी हर एतबार से उस कंट्री की रेप्यूटेशन, उसकी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, हर चीज जो है इस वक्त वो दाव पर लगी हुई है।
اور فوجی جو ہے انویسٹمنٹ، اور اسی طریقے سے وزیر اعظم کے گھر کے باہر جو ہے نتنیاہو کے گھر کے باہر اسرائیلی خود پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی ہمارے لڑکے مر رہے ہیں، ورنہ پروٹیسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی. بالکل ایبسولوٹلی، آئی تھنک بہت ہی زبردست. میں اگری کرتا ہوں تمام جوابات سے جو حضرات نے دیے ہیں. اور یعنی نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے نیو یارک تو پھر میرے گھر پہ چائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں چلیے تمام حضرات کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں میں بس ایک بات ایڈ کر دوں آئرنی کے طور پہ مفتی صاحب، کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں خاص کر نیبر جیسے آپ نے بولا، انہیں تو اپنا حق ادا کر دیا نا آئرنی کے طور پہ لے لینا. انہوں نے جو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی تھی بچوں پہ، اس کے لیے تو اپنے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز کو تو نہیں ایکٹیویٹ کر سکے، لیکن جو اسرائیل پہ آ رہے ہیں مطلب میزائلز یمن اور باقی ایریا سے، سیریا سے، تو جارڈن یعنی اردن اور سعودیہ نے اس کے اگینسٹ اپنے پیٹریٹس اور سیمز کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے. جی ہاں، آئرنی جی ہاں، بالکل صحیح، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مفتی صاحب، میرا اس پہ ایک چھوٹا سا کوشچن تھا، مطلب یہ کنسرن ہے میرا. او آئی سی نے کوئی کلیئر اسٹینڈ لیا ہے اس کے اوپر؟ ڈزنٹ میٹر میرے بھائی. کلیئر اسٹینڈ او آئی سی جو ہے وہ ایک ایسا ہی ہے جیسے مطلب ہم اس وقت اسکرین پر 5 لوگ نظر آ رہے ہیں، ہم نے ایک تنظیم بنا لی، اس کا نام رکھ لیا او آئی سی، بس اس کی وہی ویلیو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بس اتنا فرق ہوگا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ان کے پاس ملینز آف ڈالرز ہیں اپنی کانفرنسز کرنے کے لیے. ورنہ وہ ایک ایجنڈے کے تحت وجود میں لائی گئی تھی، اور وہ ایجنڈا تھا کہ مسلم امہ کو بظاہر یونائٹ کرنا لیکن اندر سے کھوکھلا کر دینا. وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر کامیاب ہے. یعنی وہ مسلم دنیا کو یونائٹ کرنا اور اس کی مین پاور کو یا اس کے سورسز کو عرب ایجنڈے کے بیک پہ رکھنا کہ آپ عرب کی پشت پناہی کریں. افسوس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اب یہ تھاٹ جو نارتھ تھنڈر ایکسرسائز کی گئی تھی 20+ کنٹریز کی، جس میں ساروں کو شامل کیا تھا، وہ فورس کدھر ہے؟ وہ ایکسرسائز جو کروائی گئی تھی جھنڈے لہرا لہرا کر، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی وہ فورس بنائی گئی تھی کہ آپ نیٹو کے ایکویلنٹ وار آن ٹیرر جو ہے اس پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اب وار آن ٹیرر اور کیا ہے؟ مسلمانوں کے گلے کٹے جا رہے ہیں، اس سے بڑا ٹیرر کیا ہے؟ تو وہ نیٹو تو اپنا کام کر گئی. آپ کی جو فورسز ہیں جو اتنی بڑی ایکسرسائز انویسٹمنٹ، دا بگیسٹ بجٹ ملٹری بجٹ جو ہے وہ KSA کے پاس ہے. کس جگہ پہ ہے؟ سوائے عرب کے انٹرسٹ کو یا اپنے چھوٹے سے ٹکڑے کو انٹرسٹ کے لیے یہ ساری او آئی سی بنی ہوئی ہے. اچھا میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، کشمیر کے ایشو کو کتنا گھسیٹ کے اندر دھکیلا گیا او آئی سی کے اندر، اس کے اوپر بات نہیں کرنے کو تیار، کیونکہ عرب انٹرسٹ کے مڈل ایسٹ کے انٹرسٹ کے اندر نہیں آتی وہ چیز. دیکھیں اس وقت جو عرب ممالک ہیں ان کی پالیسی یہ ہے کہ کسی طریقے سے غزہ میں جو لڑنے والے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے. یہی پالیسی ہے ان کی، اور یہ پالیسی بالکل جگ ظاہر ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہیں، ڈر نہیں ہے بلکہ حمایت ہے کہ بھائی یہ جو ایک خاص آئیڈیالوجی ہے اگر یہ پھیل گئی تو کل ہمارے اقتدار کو خطرہ ہوگا، اس کو یہی ختم کر دو. اور کون ختم کرے؟ بھائی اسرائیل ختم کر دے. لوگ کہیں گے اسرائیل نے ختم کر دیا، ہمارا کوئی نام نہیں ہوگا، ہمارا کام ہو جائے گا. یہ ہے مسئلہ. لاٹھی بھی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. حضرت مجھے آج بھی یاد ہے میرا ایجپٹ کا پلان تھا کائرو کے لیے، 2011 کی بات ہے، 2010-11 کی. اور تیونس میں دنگے شروع ہوئے، مصر میں ہوئے، لیبیا کے اندر مسئلے مسائل شروع ہو گئے. جب یہ سارا عرب سپرنگ جسے کہا جاتا تھا، عرب اپ رائزنگ، جی اس پر بڑی باتیں ہوئیں. مجھے یاد ہے کہ جیسے ہی عرب سپرنگ کے نام سے انورٹڈ کوماز جب یہ شوشہ چھوڑا گیا، فٹافٹ دبئی کے اندر اور سعودیہ کے اندر اور بحرین کے اندر، یہ جو قطر یہ ایریاز آتے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو سیف سائٹ ان ملکوں کے اندر لوکل جو سعودیز تھے، لوکل جو عرب تھے، ان کے قرضے معاف کر دیے گئے، سیلریز جو ہیں وہ انکریز ہو گئیں، پینشنز جو ہیں انکریز ہو گئی. میں نے کہا، میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ جی تو یہ صرف ان کا انٹرسٹ یہ ہے. یہ فلسطین کے بھی بارے میں اگر کوئی بات کریں تو اپنے انٹرسٹ کے لیے کریں گے. اور حضرت نے کہا ہے، یہ کہتے ہیں یہ آج کے جاتے کل کے جاتے آج جائیں، آواز دبے گی تو فریڈم فائٹرز کو. ورنہ دیکھیں آج لوگ طالبان کی مثال دے دیتے ہیں، آج لوگ جو ہیں وہ ازبکستان کی مثال دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ بھی تو لڑ رہے تھے، اگر ان لوگوں یہ فتح پا سکتے ہیں تو ہم لوگ مثالیں دیتے ہیں کرنٹ ایشوز کی کہ دیکھو وہاں بھی فتح ملی ہے، وہاں بھی ملی ہے، لہذا تم بھی شروع کرو. اس کو عبرت کا نشان بنانا ضروری ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ آج کے دور میں جو کامیابی اپنے مشن میں ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میزائل برسا کر ہی ہو. یعنی ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو اور ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے. کوئی بھی آدمی، حدیث میں ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو. یعنی آپ یہ تمنا نہ کریں کہ حالات مزید خراب ہو جائیں، بلکہ حالات کو کسی طریقے سے قابو کرنا یہ ضروری ہے.
تو یہ ممالک اپنا اگر انفلوئنس استعمال کرنا چاہیں تو کل سے پہلے آج کر لیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ان کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ جو کتو آ رہا ہے اور ان ممالک میں آ رہا ہے کہ جو اسلامو فوبیا کا گڑھ ہے. ابھی کل ہی پتا چلا کہ بھائی ایم بی ایس صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر جو ہیں وہ آئی پی ایل میں لگا رہے ہیں. دبئی کے 50 بلین ڈالر انڈیا میں آ رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے آ جائیں, ان کا ایک بزنس پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک امیٹک ٹرمز میں دیکھیں تو بھائی پہلے یہ ہونا چاہیے نا کہ اپنے ملک کو اسلامو فوبیا سے پاک کرو, تو ٹھیک ہے ہمارا انویسٹمنٹ حاضر ہے. بالکل بالکل. یعنی بارگیننگ ٹیبل کے اوپر کوئی بارگیننگ آپ کے پاس لسٹ ہو کہ بھائی ہم اپنے لوگوں کے لیے. اور میں حضرت یہ چیز کہنا چاہتا ہوں, ہماری آواز تو نہیں پہنچے گی مگر یہ ہے کہ چلو یہ جملے جو ہیں کہہ دیے جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنتے ہیں آپ کے الفاظ بھی. میں ان حکمرانوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار ریاکاری کے لیے ہی, پبلک میں اپنی امیج کے لیے ہی کم از کم مسلمانوں کے حق کے لیے بول ہی پڑو, اپنی امیج کے لیے کہ ہم جناب مسلم دنیا کے لیڈر ہیں, ہم نے بڑوں کو اسلامک ٹچ دیتے دیکھا ہے, آپ بھی تھوڑا سا ٹچ تو دے دیا کرو. کوئی ٹچ ہی نہیں دیتا, یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا اب وہ ٹچ کی بات کیا ہے, میں یہ ترکی کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ چند ڈرامے ہیں, اس کے علاوہ کیا کنٹریبیوشن ہے کہ اسے چند ڈرامے جو ہے وہ مسلم امت کو لالی پاپ کے طور پر پیش کر دیے. اچھا مفتی صاحب میں اس میں ایڈ کر دوں بات, جی وہ کہ رجب طیب اردوغان صاحب نے جب آپ نے وہ بولا نا کہ انہیں ایمبیسڈر بلا دیا تو ان کو جلدی سے یہ بولنا پڑا کیونکہ یورپین یونین اور نیٹو کی طرف سے بڑا بلیک لیش آ گیا کہ رکو ہم یہ نا ہم ان کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کر رہے ہیں, ہم بس اپنا بس سفیر واپس بلا رہے ہیں, تعلقات ہمارے رہیں گے. سفارتی تعلقات ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 60% آئل آذربائیجان سے وایا ترکی جا رہا ہے وہ فوراً رک جائے گا چونکہ اب تعلقات ختم ہو گئے. وہ تعلقات باقی ہیں, صرف ایک سمبولک طور پر ایمبیسڈر کو واپس بلایا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آذربائیجان کے اوپر مکمل انفلوئنس ترکی کا ہے کہ جو آذربائیجان اور آرمینیا کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں ترکی نے جو آذربائیجان کو سپورٹ کیا تھا, اسی وجہ سے اس کی فتح ہوئی ہے. تو اگر ترکی اس کے اوپر انفلوئنس ڈال کر اس آئل کو بند کرانا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ کرا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور ترکی کے لیے اردوغان کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ وہ جو اپنی عوام کو خلافت عثمانیہ کا چورن بیچ رہے تھے تو وہ آج یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ موقع آ گیا, اب ہم اپنی لیڈرشپ ثابت کریں گے کہ کیسے جو ہے دنیا کے گیم کو چینج کیا جاتا ہے. لیکن نہیں, وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر تقریریں کر رہے ہیں اور ٹویٹس کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. میں مفتی صاحب اس پہ ایک اور ٹیک دینا چاہوں گا. میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان ملک اپنی اپنی ذاتی حیثیت میں درد رکھتے ہیں. ترکی بھی رکھتا ہے, پاکستان بھی رکھتا ہے, ایران بھی رکھتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے تجربات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہر ملک کو مسئلہ جنگ کا نہیں ہے. جنگ پاکستان بھی اسرائیل کے ساتھ بڑی اچھی کر سکتا ہے, پاکستان کے پاس سپیریئر فائٹنگ پینافینیلیا ہے, ترکی کے پاس ہے, ایران کے پاس ہے. جنگ ایشو نہیں ہے, جنگ کا آفٹر ماؤتھ پرابلم ہے. ابھی اب دیکھیں کیسے تانے بانے آپس میں ملتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان, ملائیشیا اور ترکی نے کوشش کی کہ اس طرح کا ایک اتحاد بنائے, تو ہمارے اپنے مسلمان ملک نہیں بننے دیا کہ یہ اکٹھے نہ ہو جائیں. پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس جنگ کے بعد, تو ترکی کے ساتھ کون کھڑا ہوگا, ایران کے ساتھ کون کھڑا ہوگا, پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا. اگر یہ ایشورنسز مل جائیں تو دیکھیں اسرائیل جیسے ملک کے ساتھ بغیر جنگ کیے بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے ایسی مسلمانوں کے, اس کی ایئر سپیس مسلمان ملکوں کی مرہون منت ہے, اس کی جو سیز ہیں اگرچہ غزہ والی پٹی کا سمندر ساتھ اس پہ اس کا قبضہ ہے, لیکن آگے پھر ٹرکش واٹرز اور یہ وہ نارتھ افریقن واٹرز وہ مسلمانوں کے پاس ہیں. وہ کہاں تک جا, وہ کچھ نہیں کر سکتا. بغیر جنگ کیے بھی اس کو کیپیچولیٹ کیا جا سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اگر ایشورنس مل جاتی ہے پاکستان کو ایران کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے, ترکی کی طرف سے کہ ہم آپ گرنے نہیں دیں گے, پاکستان سٹینڈ لے سکتا ہے. ترکی بھائی بات تو وہی ہو گئی نا کہ لیڈرز جو ہیں یہ ان کی کمی اور ان کا نفاق ہے, ورنہ عوام کو یہاں یا ملکوں کو کوئی نہیں کوس رہا ہے. بات لیڈرز کی ہو رہی ہے کہ اگر لیڈرز جو ہیں وہ خلوص رکھتے اور اسلام اور مسلمانوں کا درد رکھتے تو آج یہ مسئلہ ہوتا ہی نا. میں آپ کو میں کیسر بھائی سے چاہتا ہوں, کیسر بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ہی فرق کر دیں کہ ایک ملک میں اور ایک حکمرانوں میں یا ریاست ہے اور ایک طرف سیاست ہے, تو اس میں تو ہمیں فرق کرنا پڑے گا. ورنہ کیسر بھائی آپ ہی کو سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ لوگ روڈ پر تھے اور آپ لوگوں کو جناب ہتھکڑیاں بھی ڈال دی گئی ہیں,
اور آپ لوگوں کو گاڑیوں میں بٹھایا گیا ہے اور احتجاج ہو رہا تھا فلسطین کے حق میں، یہ وہی ریاست تھی؟ اچھا ایسا بھی ہوا؟ ہوا ہے جی جماعت میں اسلامی وہی کے عرض ساتھ کرنے دیکھیں۔ لگا تھا، جی میں وہی عرض کرنے لگا تھا ابھی کہ پہلے لاہور میں ہوا کہ جو اقصیٰ کی آواز کے نام پہ جو ایونٹ تھا وہ کہیں نہیں کرنے دیا گیا، بہت کوشش کے باوجود بھی آخرکار وہ قذافی اسٹیڈیم میں ہوا، لیکن وہ بھی کیسے ہوا وہ بھی ایک اور کہانی ہے۔ اینڈ میں قذافی اسٹیڈیم والے بھی ناراض تھے کہ آپ نے یہ ایونٹ کیوں کیا۔ بالکل ایسے ہی جب یہ جماعت اسلامی نے تو اکوموڈیٹ کیا، لیکن اس میں بہت سی جماعتوں کے اور لوگ شامل تھے، مذہبی جماعتوں کے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان دونوں ایونٹس کی آپ حالت دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے اجازت نہیں تھی، لیکن یہ جو لاہور والا ایونٹ تھا اس ہال میں 750 لوگوں کی تقریباً گنجائش تھی، اور میں نے اس کے فوراً بعد کہیں اور جانا تھا، ایک اور میری اسپیچ تھی، تو میں نے ان سے اجازت دی کہ مجھے پہلے کرنے دیں کہ میں نکل جاؤں۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ میری اسپیچ سب سے پہلے تھی، اور اس وقت حالت یہ تھی کہ ہال نہ صرف بھر چکا تھا بلکہ جو سیڑھیاں ہیں جن پہ چڑھ کے لوگ سیٹس تک جاتے ہیں اس پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے باہر نکلتے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا جو اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوگوں کی یہ حالت ہے۔ اسلام آباد میں جہاں پہ انہوں نے نہیں کرنے دیا، اگین میری اسپیچ وہاں پہ سب سے پہلے تھی بیکاز آف جو انگلش آڈینس جو میڈیا آیا ہوا تھا اس کے لیے۔ تو میری اسپیچ اگین یعنی کہ میں بات کو اینڈ کی باتیں نہیں بتا رہا، شروع کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک لوگ ہی لوگ تھے، اور ابھی خیبر پختونخوا کا جو کراؤڈ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوا تھا، ابھی وہ موٹر وے پہ اسٹک تھے۔ لوگوں کا یہ رسپانس ہے۔ الحمدللہ الخدمت اور آرگنائزیشن جو غزہ میں کام کر رہی ہے، پاکستانیوں نے ان ڈائر حالات میں بھی 1 ارب روپیہ اکٹھا کیا غزہ کے لیے، اس آرگنائزیشن کو دیا انہوں نے۔ لوگوں کا تو سٹانس کلیئر ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا وہن کے مارے ہوئے حکمران، مسئلہ وہ جی ہے۔ جی ہاں، وہی بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک آدمی کو اپنا اقتدار اور اقتدار کی جو نشہ ہے وہ پیارا ہے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک حق پہنچ سکے۔ إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.